اللہ والے علماء صلحاء بزرگان دین اسی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے اپنے دل میں ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس بیت اللہ کو دیکھنے جانا ہے، اور اس بیت اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ ہوتے ہیں، سرمست ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، اور وہ بالکل اس طرح ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیت اللہ تک ہمیں پہنچا دے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اپنے دل میں ایک درد رکھتے تھے، کڑن رکھتے تھے، اور اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، اس کے لیے سفر طے کیا کرتے تھے۔ سارے سفر اگر جتنا بھی مشکل کن سفر ہو تو سفر کرنے کے لیے وہ تیار رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آج ذرا سوچیں کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو دعائیں بھی کرتے ہیں اس وقت اس کے بعد بھی بیت اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ہر سال بیت اللہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہاں پہنچائے اور وہاں کی زیارت نصیب فرمائے، اور اس کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی توفیق اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یہ آنکھ اللہ وہ آنکھ بنا دے کہ جس آنکھ سے ہم بیت اللہ کی زیارت فرمائیں۔ یہ ہماری باڈی، یہ ہمارا جسم وہ جسم بنائے کہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بیت اللہ پر لپٹ کر ہم اللہ سے گڑ گڑائیں گے اور مانگیں گے، اللہ ہمیں وہ بنا دے۔ ہمارے علماء اسلاف بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپتے اور مچلتے تھے۔ ایک بات یہاں اور کہتا چلوں، پہلے راستے کچے تھے لیکن مسافر پکے تھے، اب تو راستے پکے ہو چکے لیکن مسافر کچے نکلے۔ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ راستے کچے ہوا کرتے تھے لیکن مسافر مجنون ہوا کرتا تھا، دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ آج راستے پکے ہو چکے لیکن مسافر جو ہے نا وہ کچے نظر آتے ہیں، اس کے اندر جنون نہیں نظر آتا، ان کے اندر کوئی دل میں تڑپ نظر نہیں آتا۔ جانے والوں کو دیکھتا ہے تب بھی اس کے دل میں کوئی قلق نہیں، اس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پہلے وہ ہوا کرتے تھے کہ دیوانے ہوا کرتے تھے، مجنون ہوا کرتے تھے۔ جانے والے جب جاتے تھے نا تو پوچھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا کرتے تھے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کر دینا کہ میں اس گھر کی زیارت کر لوں۔ تو پہلے راستے کچے تھے، مسافر پکے ہوا کرتے تھے، اب راستے پکے ہیں، مسافر کچے نظر آتے ہیں۔